جس سے بعض باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگھ نہیں آتی تھی. آپ بھی بشر، میں نے کہا نا جو بشری اوصاف ہے وہ ماننا پڑے گا آپ کو. انسانوں کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے سونا، تو اونگھ بھی نیند کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے آداب بتائے ہیں، جاگنے کے آداب بتائیں. آپ سوتے تھے، جاگتے تھے، اونگھ بھی اسی میں سے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اونگھ نہیں آتی تھی، یہ جھوٹی بات ہے. اسی طریقے سے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. اس بات کی کوئی دلیل نہیں. مکھی بیٹھ سکتی، کہیں بھی بیٹھ سکتی. ویسے تو نجاست والی جگہ پر زیادہ بیٹھتی، لیکن کہیں بھی بیٹھ سکتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن ماشاءاللہ خوشبودار بدن تھا، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. لیکن مکھی کسی بھی جگہ بیٹھ سکتی ہے، مٹھائی پر بھی بیٹھ سکتی ہے، نجاست بھی بیٹھ سکتی ہے، کہیں بھی بیٹھ سکتی ہے. تو بغیر دلیل کے ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے. اسی طرح سے لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی رہتے تھے تو وہاں سب سے بڑے رہتے تھے، سب سے لمبے رہتے تھے. یہ بات صحیح نہیں ہے. دلائل سے معلوم ہوتا ہے، جبکہ آپ کی سیرت اور آپ کا حلیہ مبارک اگر پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوسط اور درمیانی قد کے تھے. نہ زیادہ لمبے تھے، نہ زیادہ جو ہے چھوٹے تھے، درمیانی قد کے تھے. یہ ہم بیان کریں گے. یہ نہیں کہیں گے جہاں بھی کھڑے ہوتے تھے ہر جگہ جو ہے سب سے بڑے رہتے تھے. انسانوں میں بہت سارے لوگ لمبے ہوتے، بہت کافی لمبے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی جائے گی. جو آیا ہے، جو ذکر ملتا ہے سیرت کی کتاب میں، بس وہی بات کہیں گے. اسی طریقے سے لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضلات ہیں، پیشاب اور پاخانہ، زمین جو ہے نگل لیتی تھی. اور اس سلسلے میں حدیث ملتی ہے، لیکن کوئی بھی حدیث صحیح نہیں، ضعیف اور موضوع روایات ہے. اس لیے اس پر یقین نہیں کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے، استنجا جاتے تھے، پخانہ کرتے تھے، آپ استنجا لیتے تھے. تو اس بارے میں جو جھوٹی روایات ہے اس پر ہم تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ ہم بشر مانتے ہیں، اور جو بشری اوصاف ہیں وہ سارے اوصاف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تسلیم کریں گے. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی سایہ نہیں تھا، آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا. یہ بھی جھوٹی بات ہے، جھوٹا لوگوں نے پھیلا رکھا. بلکہ حدیثوں سے بھی ثبوت ملتا ہے. ایک تو ویسے بھی بشری اوصاف کا تقاضا ہے کہ آپ کا سایہ ہوگا، اور حدیثوں کے اندر بھی ہے. جیسے مسند احمد کی حدیث ہے، ایک مرتبہ جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا گھر میں سایہ داخل ہو رہا ہے. حدیث میں بیان ہے، مسند احمد کی حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا. اسی لیے لوگوں نے غلو کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. جھوٹ بولنے والا آدمی، اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. مدینے میں جو گنبد خضرا ہے اس کا سایہ نہیں ہے. آپ گئے ہوں گے، آپ جا کے دوبارہ دیکھ بھی سکتے ہیں، یا دوبارہ جائیں تو دیکھ لیں، یا نہیں تو مدینے میں بہت سارے لوگ ہیں، دوست احباب رہتے ہوں گے. آپ دوپہر میں جس وقت دھوپ نکلتی ہے اور سایہ بھی رہتا ہے، اس وقت آپ فون کر کے دیکھ لیں سایہ ہے کہ نہیں. اگر سایہ نظر آئے تو سمجھ لیں کہ یہ جتنی باتیں جو ہے خرافیوں نے بیان کی سب جھوٹیں، سب باتیں جھوٹ ہیں. تو یہاں پر سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے، گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے. بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہی بیان کرنا چاہیے. نبی کے مقام کو اونچا نہیں بیان کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں منع فرمایا. جیسے بخاری کی حدیث ہے 3445 نمبر کی، آپ فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى نصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، کہ تم مجھے میرے بارے میں غلو نہ کرو، میرا درجہ حد سے زیادہ اونچا نہ کرو. جیسے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ جو ہے مقام و مرتبہ کافی بڑھا دیا. کیا بڑھا دیا؟ ان کو رب بنا لیا، معبود بنا لیا، معبود رب کا بیٹا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو مجھے اس طریقے سے اونچا درجہ نہ دے دینا. میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ کو، اللہ کے رسول کو میرا درجہ اونچا نہ کرو. جو مقام ہے وہی مقام رسول کا ہمیں دینا چاہیے.